السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی دھواں دھار تقریر سن لی ہوگی، نعروں سے بھرپور تھی۔ آج کا موقع تھا، شاید میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے پارٹی کے جو فالوورز ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور یہ بتائیں کہ 5 سال کے اندر اپنی والدہ اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی مرحوم بیوی جو ہیں ان کے قاتلوں کی گرفتاری میں 5 سال میں کیا پیش رفت کی۔ وہ معاملہ تو خیر نہیں ہو گیا، اس پہ رحمان ملک صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا کہ قاتل جو ہیں ہم نے ان کے ہاتھ جکڑ دیے ہیں، پھر ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی چل رہا تھا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ میں نے ارد گرد جو فون وغیرہ کیے، پتہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی بڑی خبر میری نظر سے نکل گئی ہو، پتہ نہیں چلا کہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی۔ لیکن بلاول صاحب نے باتیں کچھ اور بہت ساری کی، تابڑ توڑ حملے کیے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، دہشت گردوں کا ساتھ دینے پر ان کو شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں چھوڑا، جو بڑی سونامی جس کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں اس کو 4 لوٹوں کے اندر تقسیم کر دیا اور کہا کہ اتنا ہی پانی ہے سونامی کے اندر جتنا 4 لوٹوں کے اندر آتا ہے، اور خود کو عملاً انہوں نے سیاست کے اندر لانچ کر دیا۔ اب اس کے اوپر رد عمل بھی ہمیں چاہیے ہوگا، کچھ تجزیہ بھی چاہیے ہوگا کہ بلاول بھٹو کی آمد کیا کسی سیاسی شیر کی آمد ہے جس سے رنگ کو کانپ جانا چاہیے، یا پھر ویسے ہی کھوکھلے نعرے ہیں جیسے ہم سنتے چلے آ رہے تھے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد آذر خان جدون صاحب جو NA-17 ایبٹ آباد سے جیتے ہیں الیکشن، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہیں، ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، آپ کا بہت شکریہ۔ برابر میں سینیٹر حمداللہ صاحب JUIF کے نمائندہ ہیں اور ٹی وی کے اوپر آج کل جانا پہچانا چاہ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے بھی ہمیں شریک ہوئے اس گفتگو شنید کے اندر۔ شارہ رضا صاحبہ کو ہم لیں گے DSNG کے اوپر، ڈپٹی اسپیکر ہے سندھ اسمبلی، یہ تمام کی تمام قیادت جو ہے وہ اس وقت لاڑکانہ میں موجود ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب، ایک باقی باتوں کو چھوڑ کے ایک جو بات بلاول بھٹو نے کی کہ پنجاب میں PMLN حوالہ دے رہے تھے کہ دہشت گردوں کا اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو وہ بھی شیر کا نعرہ لگانے لگ جائیں گے، جس سے مراد ان کی یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ PMLN جو ہے دہشت گردی اپیزمنٹ کر رہی ہے، وہ دہشت گردوں کی اپیزمنٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یور ریئیکشن ٹو دس؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب بات نکلی چونکہ بلاول کے منہ سے، اس لیے آپ نے ان سے کوئی بلاول صاحب اس لحاظ سے کوئی پولیٹیکل دنیا میں کوئی اتنے گریڈیٹر جو جگادری نہیں ہے کہ ان پر وقت ضائع کیا جائے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے، یہ الفاظ جس مائنڈ سے آئے میں اس مائنڈ، اور اس مائنڈ نے بھی سپیچ کی ہے، والد صاحب نے بات کی ہے، مطلب یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے بڑا پرانا کہ میں اپنے مخالف کو، اپنے بیٹے کو اس کو گلے لگا دوں اور بعد میں کہوں بچہ یار چھوڑو چھوڑو، تم نام دو، تم بھائی ہیں، یہ وہ۔ آل ٹوگیدر اگر باپ بیٹے کی تقریر دیکھی جائے تو بیٹے کی تقریر جو ہے کہ وہ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ تابڑ توڑ حملے ہیں اور دہشت گردی، وہ بھائی ہم بیٹھے بیٹھے بچے آپ کے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان بنانے والی جماعت وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے؟ کمال ہے بھائی، یہ فیڈڈ ہے، یہ جو ہے انجیکشن زرداری صاحب کی طرف سے آیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی میں اوپن کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اس میں ان سے تو آپ کے اتنے اچھے تعلقات تھے، اتنا آپ نے ان کے ساتھ وہ دیکھیں نا، پہلی بات ہے کہ وہ تعلقات اچھا ہونا ادر دین پالیٹکس وہ تو اچھی بات ہے، لیکن پولیٹیکل ویوز جو ہیں، یہ پولیٹیکل تھیوری ہے، وہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ وہ آج انہوں نے بھی یہ کہا ہے ہم یہ سب کے ساتھ ہیں، ہم یہ سب کا ساتھ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کون سی پیار والی اور محبت والی بات تھی جو انہوں نے نہ کی ہو؟ مطلب ہے یہ تو کیا والد صاحب نے اور بیٹے کو اٹیک کروا دیا۔ دونوں میں سے کہ بطور پارٹی ورکر ایک سنجیدہ لیڈر کیا آپ بتائیں، دونوں میں سے کس کی تقریر کو یا کس کے پیغام کو یا کس کی ٹون کو آپ زیادہ سنجیدگی سے، کس کو کہیں گے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے؟ صحیح تھی بلاول بھٹو کی، ان کی ٹون کو آپ لیں گے، یہ اصل ریفلیکشن تقریریں دونوں 2 in 1 ہے، مطلب ٹھیک ہے، ایک ہی بات کی، وہ ایک ٹون تقریر ہے، ٹھیک، ہاں تقریر ایک ہی شخص کی ہے اور ان کا نام ہے آصف زرداری صاحب۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کچھ دیکھیں، یہ بات کی بات ہے، مطلب ہے کہ
پرانے حریف ہیں ہم ایک دوسرے صاحب نے کام تو نہیں کیا جس کے اوپر وہ تانا زنی کر رہے ہیں، تو کچھ بات تو بنتی ہوگی کیونکہ آپ کی پالیسی دہشت گردی کے معاملے کے اوپر لوگ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. کوئی اس پہ دیکھیں نا، آواز اٹھانے میں تو بلاول صاحب نے آواز اٹھائی دی ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی زیادہ اس کے اندر زور نہیں، لیکن پرانی پالیسی چل رہی ہے. جدول صاحب، پی ٹی آئی کے اوپر حملہ، پولیو کے معاملے کے اوپر تو جب چلا تھا تو آصفہ بھٹو نے تو بڑی ذکر کیا اور کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کی پولیو کیمپین کے اندر خود جا کے تو یکدم یہ تبدیلی کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو جیسے شاہ صاحب نے کہا ایک دوسرے اس پہ دیکھتا ہوں کہ زرداری بھٹو صاحب لانچ ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب لانچ ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری، بلکہ میں تو بلاول کو بلاول زرداری ہی کہوں گا کیونکہ میں وہ ناموں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ لانچ کر رہے ہیں، اور جس طرح زرداری صاحب امریکہ کے تھرو آئے اور ان کا ایک امریکہ، یہ ایکچولی بیسیکلی امریکہ کو پیغام دینا تھا کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ بھٹو کو بھی امریکہ نہیں مارا، اور پھر بی بی کے بھی اس بات میں بھی اشارتاً ہمیں لگتا ہے پتہ کہ آپ کے اوپر جو ہٹ آ رہی ہے وہ آپ کے خیال میں وایا واشنگٹن آ رہی ہے؟ جی جناب، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس سرکار کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے آگے چل کے جو ہے پاکستان میں آپ کی جو انٹرسٹ ہے ان کا یہ خیال رکھے. لیکن آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ظاہر ہے سمجھتے آپ اس علاقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، الیکشن جیت کے آئے ہیں، تو لیکن یہ ایک امپریشن یقیناً ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگرچہ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے، لیکن بائی امپلیکیشن نتیجتاً وہ ان لوگوں کو اپیز بھی کر رہی ہے جو پاکستان کے اندر طوفان برپا کیے ہوئے ہیں. تو گنجائش آپ پر اٹیک کی کسی بھی وجہ سے کر رہے ہو بنتی ضرور ہے بلاول بھٹو کے اینگل سے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم مذاکرات کی بات کی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، یہ سارے لیڈر بیٹھے، اس میں پیپلز پارٹی کہتی نا ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھے. وہ اس وقت کیوں نہیں کہا اس میں وہ بیٹھے اس کانفرنس میں اور مذاکرات کے اوپر حامی بھری. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو ہم یہ کر دیں گے، اب تو وہ مولا جٹ کے نعرے شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل لیکن آپ نے نقطہ ہم جو کہتے ہیں واشنگٹن کی سرکار کو خوش کرنے کا ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. حمداللہ صاحب آپ بتائیں، آپ کی پارٹی تو میں تو دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کی پارٹی پر کس قسم کا حملہ ہوگا، لیکن سیاست ماشاءاللہ مولانا صاحب کی بڑی کامیاب ہے. مشکل ترین حالات میں جہاں پر ہر طرف بمباری ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنا اور اپنی پارٹی کا دامن بچا لیتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب کی تقریر پر آپ کا ریئیکشن بھی لینا چاہوں گا ذرا. شکر ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام محفوظ رہی، پہلی دفعہ. نہیں سرداری صاحب نے تو مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے. جی کمال بات کر رہے ہیں، پرانی دوستی ہے آپ کی. تقریر کی بات کرتا ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کی بات ہے، نوجوان ہے، ہوش کم ہوتا ہے، جذبات غالب ہوتے ہیں اس کی. یہ ہر نوجوان کی یہی خاصیت ہوتی ہے، لیکن اصل ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا، جو تقریر بنا کے دیتے ہیں، جو ان کو درس دیتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس تقریر کا پوری قوم کو انتظار تھا کہ ایک نوجوان لانچ ہو رہا ہے، مستقبلی میں یہ قوم کی قیادت کرے گی، پارٹی سنبھالے گی، وہ پارٹی کو لیڈ کرے گی. کچھ باتیں اگر آپ اس میں دیکھیں تضادات نظر آ رہے ہیں. وہ یہ ایک طرف انہوں نے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا کہ انتخابات میں ہمارا راستہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے روکا. اسٹیبلشمنٹ کا نام مطلق لیتے شاید یہ جتنی بھی پارٹی یہاں بیٹھے ہیں یہ اتفاق کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کسی نہ کسی شکل میں ان کا رول ہوتا ہے. ٹھیک. 47 سے لے کر آج تک. ٹھیک. لیکن جب پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا ذکر کیا کہ ہمیں، اور دو لیڈروں اسپندیار کا نام لیا، الطاف حسین کا نام لیا، ہمیں نکلنے نہیں دیا اپنے عوام سے ملنے کے لیے الیکشن میں، تو ایک طرف ان کا نام لے کے اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے ہروایا اور شکست دیا ان قوتوں نے. ٹھیک. اور ادھر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا. بالفاظ دیگر اس کا معنی یہ ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور دہشت گرد ایک ہے. ایک. اس کا مطلب یہ ہے.
یہ ویسے اس طرح انہوں نے کہہ بھی دیا تھا, آپ نے تو تشریح کے ذریعے بیان کیا نا, بات انہوں نے بڑی واضح کر دی. انہوں نے صاف کہا, جو ان کا نام لے کے کہا کہ جو دہشت گرد کا یار ہے وہ غدار ہے. ذرا آپ قمر زمان کارا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ہمارے فارمر انفارمیشن منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے جید رہنما, اور ان کے ذاتی نقصان بھی ان کا ہوا 27 دسمبر جو واقعہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا لائن پر اس وقت قمر زمان کارا صاحب؟ جی آپ کا بہت شکریہ. جی کارا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو نے تو بقیہ ادھیڑ دیے, بڑی سخت تنقید کی. میں ذرا لہجے کی سختی کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ طلعت صاحب, جوانی کا جوش بھی ہوتا ہے, آرگومنٹ کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے, بس آپ بات کرتے ہوئے جذباتی اسٹائل ہوتا ہے, لہجہ ہوتا ہے, لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ترین قیاس ہیں, حقائق کے مطابق انہوں نے اپنی پالیسی واضح کی ہے. لہجے کے اوپر تناؤ بھی آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ذرا جوش بھی ہوتا ہے. مثلا وہ کہہ رہے تھے, وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے بزدل خان بہانے نہ بناؤ, تو یہ آپ کے خیال میں یہ درست لہجہ ہے؟ اس کو اگر طلعت صاحب اس پورے آرگومنٹ کو اگر دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو سوچ پہ صحیح محسوس کر پائیں گے. میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو بہانہ مت بنائیں, بی بی کوئی ڈرون اٹیک تو نہیں تھی کہ بی بی کو مارا گیا, فلاں کوئی ڈرون اٹیک تو نہیں تھا, ہماری افواج کو ڈرون اٹیک تو نہیں کر رہی. تو یہ جو ڈرون اٹیک کے بہانے سے کی بات کی جا رہی ہے, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈرون اٹیک سے پہلے سے وہ پاکستان کے اندر دھماکے کر رہے ہیں, ہمیں مار رہے ہیں, ڈرون وجہ نہیں ہے. وہ آرگومنٹ کا ایک حصہ تھا. تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ بشمول پاکستان مسلم لیگ نون بریکٹ انہوں نے کیا, یہ بھی دہشت گردوں کے ساتھی قرار پائے بالواسطہ طور پر اور بعض جگہ پر واضح انداز میں؟ طلعت صاحب ایک مائنڈ سیٹ کا ذکر ہے جو بعد میں زرداری صاحب نے بھی کیا, اور یہ بات ہم پہلے بھی کہتے ہیں اور یہ آج نئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بات پہلے بھی کہی, ہم بھی کہتے ہیں, میڈیا کے اندر بھی بات کہی گی, میڈیا کے اندر ڈبیٹ بھی ہوئی کہ جی جو 3 جماعتیں ہیں ان کو آئسولیٹ کیا گیا, ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, ان کی قیادت کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا. یہ بات تو بڑی واضح ہے. اور اس کا بینیفیشری کون رہا, وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کو بینیفٹ ملا, وہ کون سا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے جس کو اس کا بینیفٹ ملا. نیچرلی اس کے الائنس کی بات تو پہلے سے ہو رہی ہے, کوئی نئی بات تو آج نہیں ہوئی. تو جن حلقوں میں ذرا پھر اس کو پنجاب کے اوپر آ جاتے ہیں, شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں, تو اگر دہشت گردی کا سایہ آپ کی الیکشن کیمپین پر نہ ہوتا تو کائرہ صاحب تو آپ بہت اچھی پرفارمنس دکھاتے. طلعت صاحب بات اچھی پرفارمنس ہونا یا نہ ہونا وہ تو میں اس کے بارے میں ابھی میں کہوں کہ میں ساری سیٹیں جیت سکتا شاید ایسا نہ ہوتا. جو کہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اس میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. ہمارے خلاف تو عدالت کا بھی ایک خاص ماحول تھا, اس کو میڈیا کا بھی ایک خاص گروپ ہمارے ساتھ جو کر رہا تھا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری پرفارمنس کے اوپر بھی کوشچن ضرور ہے, مجھے کوئی اس سے انکار نہیں ہے. ذرا آپ ریئیکشن, کچھ لوگ کہتے ہیں طلعت صاحب, اگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے آئین بحال کر کے کچھ نہیں کیا, ہم نے وفاق کو درست کر کے کچھ نہیں کیا, ہم نے NLC کر کے کچھ نہیں کیا, تو یہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے نا. کچھ خیال ہے کہ نہیں مہنگائی کو اوپر قابو پانا ضروری تھا, جو آج بھی نہیں پایا گیا. دیکھیں کوچ ایک پرسن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ویسے اگر کوئی سپیچ ہوتی اور اس عمر کے اس حصے میں کوئی سپیچ کرتا تو ہم ظاہر ہے اس کے اوپر اتنا وقت نہ لگا رہے ہوتے, لیکن وہ ایک اگر پارٹی کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے, اسٹیئر کرنا ہے, تو ان کی جو سوچ ہے, ان کا لہجہ جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کے اینگل سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جس لہجے میں بات کرتی ہے ان کا فالوور اسی لہجے کو 2 گنا بڑھا کے بیان کرتا ہے. تو میں ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نئی سیاست کی اٹھان پیپلز پارٹی کی اس قسم کی ہے تو آپ کو کوئی چیلنج محسوس کرتے ہیں ویٹرن پالیٹیشین کے طور پر, ڈو یو فیل ڈس اپوائنٹڈ کیونکہ تبدیلی نہیں آتی؟ واٹ از یور ریئیکشن؟ کائرہ صاحب لائن پر. دیکھیں جی, قطعاً کوئی چیلنج جو ہے وہ نہ ہے اور نہ میں محسوس کرتا ہوں, لیکن ایک جو ہے وہ ضرور ہے کہ اگر اس طریقے سے ملکوں کے جہاں تک ذوالفقار بھٹو صاحب کو تعلق تھا, وہ میں رہا ہوں, ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, مطلب ان کے نانا صاحب کے ساتھ بھی, مطلب ان کی سیاست کا معیار یا ان کا اٹھان یا ان کی تربیت یا ان کی جو ایک ٹائم تھا, پیریڈ تھا. اب اس طرح یہ بات نہیں بنتی. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ کیا اب اتنا پاکستان کی یہ فضا جو ہے وہ سیاسی طور پر اتنا یعنی کہ تو رجحان پڑ گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے میرے بچہ ہے, وہ قابل احترام ہے, وہ قابل پیار ہے, مطلب ہے ابھی وہ 40-45 سال گزرنے دو, ابھی ٹریننگ اور لو, تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کریں گے بات, ان کی بات ہاں رہے گی بات ان کے والد صاحب کی.
وہ ضرور کریں گے. ابھی کہہ رہا تھا میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ ہمیں تو الیکشن میں باہر نہیں نکلنے دیا گیا. کس نے؟ کہ اسٹے آرڈر ہوا تھا. چودھری افتخار صاحب نے کوئی اسٹے دیا ہوا تھا کہ خبردار جناب یہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. یا اگر کسی اور نے نہیں نکلنے دیا, کسی کرمنل نے یا کسی لیگل طاقت نے, نام تو لیں اور پھر نکلنا پڑتا ہے. لیڈروں کو تو نکلنا پڑتا ہے. اور بھٹو کے فالوور ہیں یہ تو بھٹو کے فالوور ہیں. وہ جو قوم کے لیے اور قوم کے مسائل اور قومی ایشو پر باہر نہیں نکلتا, الیکشن گزر جاتے ہیں اور بات گلے گزاری پہ آ جاتے ہیں. اچھا کوئی پوائنٹ تو قاری صاحب, آئی نو یو ہیو ٹو گو, لیکن ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ جدون صاحب ہیز اے پوائنٹ ٹو میک, اور حمداللہ صاحب اینڈ دین آئی کم ٹو جدون صاحب کوئکلی. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ کسی کو بزدل کہہ رہے ہیں جو دندناتا پھرتا ہے. آپ کو کیا, آپ تو بھٹو کے پیروکار تھے, آپ تو بے نظیر کے پیروکار تھے, آپ کیوں باہر نہیں نکلے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بزدل تو آپ تھے, نکلتے ہمت کرتے اگر آپ سمجھتے تھے کہ یار ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ دوسروں کو بزدل کہنا اور اس قسم کی زبان استعمال کرنا, پہلے اپنے گھرباروں میں جھانکنا چاہیے, پھر آدمی کو اس قسم کی بات کرنا چاہیے. ریاکشن نئی پارٹی کی قیادت سامنے آ رہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا طلعت صاحب کہ کچھ باتیں ایسی کی جو حقائق کے برخلاف ہے. مثلا دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات انہوں نے کی کہ کیسے آپ مذاکرات کریں گے ان سے. انہوں نے ملالہ کو مارا, انہوں نے فلان کو مارا. کون اس سے اتفاق کرتا ہے کہ دہشت گردوں نے مسجد میں دھماکہ کیا, امام بارگاہ میں دھماکہ کیا, مختلف مقدس مقامات میں؟ اس کا حمایت کون کر سکتا ہے؟ جب ایک طرف وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے, جمہوریت کی تسلسل اور استحکام کی بات کرتی ہے, تو پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے. اسی پارلیمنٹ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی دورانیے میں 2 متفقہ قراردادیں منظور کی جس کا مقصد یہی تھا کہ مذاکرات. پھر اسی حکومت نے 2 اے پی سیز ان کی سربراہی ان کی وزیراعظم کی سرپرستی میں ہوئے. پھر اس کے بعد اے پی سیز ہوئی جس میں پیپلز پارٹی شریک رہی. ابھی 9 ستمبر کی اے پی سی ہوئی. تو اگر آئین اور جمہوریت اور جمہوری اداروں کی بالادستی کی بات ہے تو اس کے لیے تو وہ خود کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جذبات زیادہ, ہوش کم, حقائق کم ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے تقریر بنا کے دیا تھا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. قاری تو آپ کا تقریر کے اندر لکھنے میں کوئی حصہ نہیں تھا؟ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ جو بات انہوں نے طالبان کے حوالے سے کہی, صرف ایک بات نہیں کہی, مذاکرات کے حوالے سے بات ہی نہیں کی. انہوں نے بڑا کھل کے پاکستان کی کوئی اور جماعت ہے آج کے حکمران میں, ان کے الائز میں کوئی جماعت اس طرح کھل کے طالبان کو کنڈیم بھی کرے اور ان کے ساتھ جنگ کی بات بھی کرے. جو بات آپ فرما رہے ہیں, ابھی فرما رہے تھے میرے دوست کہ انہوں نے اے پی سیز کے اندر جو پاک بھارت پیپلز پارٹی میں طے ہوا تھا, اور پیپلز پارٹی نے نہ صرف وہ بلکہ جو موجودہ اے پی سی اس میں بھی سپورٹ کیا تھا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بلاول بھٹو کی یہ سوچ جو ہے یہ تو پاکستان کی سوچ ہے, اس لیے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پاکستان بھر کی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا اور طالبان نے اس کو مکمل طور پر ڈینائی کر کے پاکستان کے اس موقف کو نگیٹ کر دیا ہے. اب آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہوگا, اس کو اپنے دیش بنانا ہوگا نا. آپ مجھے بتائیے طلعت صاحب, کیا وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, سیاست کو نہیں مانتے, ان سے مذاکرات کا کوئی راستہ بن پائے گا کیا کانسٹیٹیوشن؟ یہ تو آج نئی بات, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی کہا جا رہا ہے, یہ تو اینالیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ بھائی مذاکرات کیسے آگے بڑھ پائیں گے. اور جو بات لہجے کی ہے, تلخی کی ہے, میں صرف اتنی گزارش کروں کہ انہوں نے مائنڈ سیٹ کے خلاف کھل کے لڑائی لڑنے کا ذکر کیا ہے. ہاں, اگر کسی اور جماعت کا بھی کوئی نقصان ہوا ہوتا, ہم بڑے بالکل ان کے فالوور ہیں, بی بی کے فالوور ہیں, بھٹو صاحب کے فالوور ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے کارکن ہی ہر تحریک میں بھلے وہ گزارش کروں اس میں آخری چھوٹی سی گزارش, اس میں اگر خون بہتا ہے تو پیپلز پارٹی کا شہادتیں ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی, اگر کسی اور اللہ نہ کرتا لیکن اگر کسی تحریک میں کسی اور گھر کی بھی شہادت ہوتی تو اسے اندازہ ہوتا اس کی تکلیف کیا ہے. پی ٹی آئی ہمارے پیچھے ایک دکھ ہے. جی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کی ہیں. اس کے بعد جو ہے عوام سے تو رائے نہیں ہے, اس کے بعد لا انفورسرز کی ہیں, پولیس کی ہیں, اس کے ساتھ فوج کی ہیں, سیاسی جماعتوں کی کر رہے ہیں. لیکن آپ معاملے لیکن سارے پاکستانی ہیں صاحب, سب کی شہادتوں کو یاد کرنا چاہیے اور سب کی شہادتوں کو بات تناظر میں ہو رہی ہے. ہم کسی کو لیکن میں گزارش کر رہا ہوں, پاکستان کے لوگوں کا ذکر میں یہ جانا چاہوں گا, جماعتوں کا ذکر کریں گے درست, میں ذرا اس بات کو اور آگے لے کے جانا چاہوں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
اس لہجے کے بعد ظاہر ہے کسی سیانے نے کہا تھا کہ الفاظ کے مطالب ہی نہیں ہوتے، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں صرف، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا پھر آگے سے ری ایکشن بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ دھواں دار زبردست قسم کا ایک ملاقڑے والا جو تھا وہ تقریر تھی، دوسری طرف زرداری صاحب سابق صدر یہ بھی فرما رہے تھے اسی موقع پر کہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑائی جاتی ہیں اور بلہ آ کر دودھ پی جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا قاہرہ صاحب کہ یہ اس مرتبہ جو لڑائی کی ٹون ہے وہ کوئی اور سیٹ کروا رہا ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سیٹ کی ہے؟ صاحب جو بات بلاول صاحب نے کہی، پہلے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جو انہوں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کو کہوں گا دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، میں آپ کو تعریف کروں گا، میں آپ کا نعرہ لگاؤں گا اگر آپ یہ کرتے ہیں، اگر آپ طالبان کے ساتھ، اگر آپ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کھل کے موقف لے کے آتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہی۔ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، زرداری صاحب نے ایک فادرلی فگر کے طور پہ جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے ماضی کا ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے رستے پلگ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا ہے، ساری جماعتوں نے مل کے سبر کو مستحکم کرنا ہے۔ وہ تو ماضی کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ اب کوئی اور بلا ایسا نہیں کر سکے گا، اصطلاح ایک بات کی گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو میں یہ جو اصطلاحوں کی جو فہرست ہے پاکستان میں وہ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی بڑا واضح طور پہ کہا میں ایک ویسے ایک لائٹ وین میں ضمناً بات کر رہا ہوں بریک میں جانے سے پہلے کہ مجھے پیر و پگارا صاحب جو کبھی بہت یاد آتے ہیں، میرا خیال تھا کہ استعاروں میں اور اشاروں کے نائیوں میں صرف وہی بات کرتے ہیں، لیکن اب پاکستان کی جو سیاسی ووکیبلری ہے، کبھی ہم مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اشاروں میں بات ہمیں اس موقع پر واضح باتیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین اور دیکھیں گے کیا واقعتاً پاکستان کے اندر بلاول بھٹو صاحب ظاہر سیاسی قائد ہیں، بڑی پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، اس قسم کی سیاست کی گنجائش باقی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ماضی کے حوالوں سے سڑکوں پر لا سکتے ہیں، چاہے وہ بھٹوز کا حوالہ ہو یا شریف کا حوالہ ہو یا عمران خان کی پارٹی ہو یا مذہبی حوالہ ہو؟ کیا پاکستان کے عوام ان معاملات کے اوپر واقعتاً لبیک کہتے ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد واپس آ چکے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ شاہ صاحب ذرا آپ سے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی سیاسی تجزیہ نگار ہے، سیاسی اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت عرصے تک یہ سنتا چلا آیا اور حقیقت پر مبنی یہ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو لڑوایا جاتا ہے، ان کے خلاف داؤ مارا جاتا ہے، آرمی انٹرفیئر کرتی ہے، ISI انٹرفیئر کرتی ہے، الیکشن فکس ہوتے ہیں۔ لیکن پچھلے 8-10 سال کے اندر بہت سارا جو طاقت کا اب مخرج سمجھے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف شفٹ ہوا ہے، الیکشن کروائے گئے ہیں، اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے، ریفارمز آپ نے کی ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو کوئی اندرونی خفیہ ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ کوئی اتنا خوشائند لگتا تو نہیں ہے۔ آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عمران خان صاحب اور جو PMLN کی جو لڑائی ہے وہ بھی اسی قسم کی لڑائی ہے، JUI اور عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ بھی اسی قسم کی لڑائی ہے، تو یہ تو کوئی باہر کی طاقت ہے، تو آپ لوگ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں نا۔ نہیں سر، یہ دیکھیں درجم، یہ لڑائی تو ایک جنرل لڑائی ہے، پولیٹیکل دیکھیں نا کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ لڑائی تو ہوگی۔ ایک دوسرے کو دہشت گرد کرنا جنرل لڑائی نہیں، وہ عمران خان کی پارٹی کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں نا، یہ بہت سیریس چارجز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پارٹی جو ہے یہ جوئش لابی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ تو بات کہتی ہے نا، یہ تجاوز کرنے والی بات ہے نا کہ اگر یعنی بات کا ہم سیاسی لوگ جو ہے اپنے پوائنٹ اسکور کے لیے تجاوز کر جاتے ہیں مطلب میں، لیکن جہاں تک ڈفرینس آف اوپینین کا ہے، اپنی اپنی پالیسی ہے، اپنا اپنا ہے، اور وہ اس پہ یہ اٹیک ہوتے ہیں اور یہ حصہ ہے ڈیموکریسی کا۔ اگر میرے اور آپ کے خیالات ملتے ہی کیوں ہو تو میں آپ کی جماعت کیوں نہ آ جاؤں، آپ میری بات میں کیوں نہ آ جاؤں؟ جماعتیں الگ ہیں، ایجنڈے الگ ہے، سوچ الگ ہے، ٹارگٹ الگ ہے، اس لیے یہ بات تو ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تجاوز ہو جاتا ہے جب ہم مثلاً خدا کا خاصا یہ اٹیک کر دوں جی فلاں جو ہے جو یہ تو اسلام دشمن ہے، یہ جو ہے یہ پاکستان دشمن ہے، یہ جو ہے فلاں، یہ ہے زیادتی والی بات۔ مطلب باقی ویسے عمران خان صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں امریکی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کرنا، اور یہ دیکھ میری بات سنیں، یہ میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں ساری۔ عمران خان صاحب یہی ہے نا کہ ڈرون حملے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کس دن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہونے چاہیے کہ اس کا اگر خلاف نہیں، یہ دیکھ سن لیں نا، مطلب ریکارڈ کے مطابق چلے نا، مطلب کیا میاں نواز شریف صاحب ڈرون حملوں کے خلاف نہیں ہے؟
وہ کہتے ہیں پبلکلی ہیں، اندر خانے ملے ہوئے. یہ اندر کھانے والی ایکس رے مشین کہاں سے وہ لائے ہیں؟ یہ تو آپ ہم سے پوچھے گا. یہی وہ ہسپتال بہت چلا رہے ہیں اور یہ بھی میڈیکل کالج چلا رہے ہیں. گزارش کر لو جی گزارش یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں بڑا جذباتی لہجہ بڑا ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر بھی بڑی جذباتی تقاریر ہوتی ہیں. جس طرح پاکستان کا میڈیا آپ جیسے لوگوں کے انالیٹیکل اور بڑے دھیمے لہجے کے پروگرام جو ہیں وہ زیادہ بیچ نہیں پاتا، انہوں نے بڑے لڑائی والے اور جذباتی پروگرام کرنے پڑتے ہیں اور وہ لوگوں کی لڑائی کرا کے زیادہ ریٹنگ آ جاتی ہے. ایسا بھی ہے نا جی، بلکہ ہمارے ایک سوسائٹل پوزیشن بھی ہے، تو بعض اوقات یہ جذباتی کیفیت کی بات ہندوستان میں بھی ہے. ایک جملہ کہہ دوں، آج کل معذرت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. میرا تو پروگرام کا مزاج ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کس دن اینکرز کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ دینے کی پھر بھی لڑائی ہوگی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اتاولا پن ہے. لیکن یہ اس سے آگے کی بات ہے، اس سے آگے کی بات، یہ الزام تراشی جو ہے بڑی سنجیدہ نوعیت کی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے. لیٹ می ہیئر جلول صاحب. یہ ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ پاکستان میں شروع سے لے کے آج تک ہے، گریجویل اس میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، یہ تدریجی پالیٹکس رہتا ہے. طلعت صاحب اس میں کوئی فوری طور پہ سارے انقلاب نہیں آ جانے. اچھا چلے ٹھیک ہے، جب ذرا جانو کہ کس طرح کوئی ترقی کی بات بھی بتائیں، کہاں پہ تبدیل ہوا بتائیے جدون صاحب. جی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہو رہے تھے. اب کیوں ہو رہے تھے؟ وہ وہی والا مشرف والا سلسلہ یہ بھی چلا رہے تھے، تو اب یہ بھی چلا رہے خود کرتے ہیں. لیکن نا اب یہ بھی چلا رہے ہیں. بھائی کہہ دے نا، کہہ دے کہ یار یہ ہمارے لیے وہ سامنے، تو ہمارے پاس آپ دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ ہے. اب ہم جو کچھ ہم نے کہا ڈرون نہیں ہونے چاہیے غلط ہے، یہ ہم نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جی ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہم نے ان کو وہ روک دی. اب کیا صرف کہہ دینا کہ جی نہیں ڈرون وہ ہے؟ اور خان صاحب نے پولیو ورکرز پر بھی تو کیا ہی دیا نا، انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ تو کیا پولیو ورکرز جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں جو بیچارے مارے جا رہے تھے؟ آپ نے بھی تو اپیل ہی کیا ہے نا، آپ نے اندرون اپیل کی ہے، وہ بیرون اپیل کرتے ہیں، اثر دونوں کا نہیں ہوتا، تو برابر ہوئے نا پھر آپ. دیکھیں ہم وہ تو پولیو کا پروگرام انشاءاللہ آپ کریں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا فیلور ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بات ڈرون کی ہو رہی تھی. تو ہم اگر کچھ کہتے ہیں تو کرتے ہیں. جی یہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے عمران خان کی، جس نے میں بھی ایک وقت میں جی بھٹو کا نعرے مارتا تھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن یہ حالات دیکھ کے، یہ سارا سسٹم دیکھ کے، یہ جو کچھ ہوا 5 سالوں میں، آج ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی لائن وہ کریں. لیکن لہجہ سخت ہے ویسے. مولانا صاحب آپ کی پارٹی کا لہجہ بھی معذرت صاحب بہت سخت ہے. عمران خان کے اوپر ایسے الزام لگتے ہیں. علمان النفیس میں کہتا ہوں کہ آج کی یہ ذرا سن لیں حمداللہ صاحب کو، پھر آپ کے پاس آتا ہوں. قاری صاحب آپ سے لمبی بات کریں. حمداللہ صاحب گو اہیڈ. بات یہ ہے کہ آج ایک نعرہ جو انہوں نے لگایا، دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. اگر اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگاتے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اگر یہ نعرہ بھی ساتھ لگاتے، کیونکہ اگر ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، تو جتنا ان کا ہاتھ ہے اس سے بڑھ کر امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. کیونکہ پالیسیاں 47 سے لے کر آج تک امریکی سیکورٹی کور کمیٹی بنا رہی ہے. ہمیں پالیسی دے کے ہم اسی پہ چلتے ہیں. 5 سال گزشتہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی، ہم تنقید کرتے ہیں کیا ہم نے کوئی امن، کوئی تبدیلی عوام کو دی؟ اور دہشت گردوں کا جو نعرہ آج ہم لگا رہے ہیں، دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے، اس وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا نہیں لگایا یہ نعرہ ہم نے. تو اگر پاکستان کو نقصان دینے میں دہشت گرد مجرم ہے تو امریکہ بھی اتنا یہ مجرم ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نعرہ ہم لگائیں گے امریکہ کا جو یار ہے. آپ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں ہندوستان کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے؟ بالکل. جو ہندوستان سے مل کے بات سنیے، جو ہندوستان میں دہشت گردی بات کرتا ہے پاکستان ڈاکومنٹڈ ہے. ہندوستان میں جو مل کے ڈاکومنٹڈ ہے. ہندوستان سے مل کے اگر آپ اپنے ریاست کو کوکلا کر رہے ہیں تو پھر ہندوستان کا یار غدار ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ امریکہ سے مل کے اپنے ریاست کو آپ کوکلا کر رہے ہیں، غیر مستحکم کر رہے ہیں، تو یہ غداری نہیں اور کیا؟ تو انڈیا ہندوستان تو آپ کا سامنے ایک دشمن ہے نا جی، لیکن ایک دوست ہو کے دشمنی کرنا وہ ایک الگ بات. اچھا چلے ٹھیک ہے. وہ چونکہ خان صاحب وہاں پہ وہ ایک مذاکرے میں شرکت انہوں نے کی اور پھر انہوں نے کہا کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ایک نیوکلیر بنانا چاہیے، تو اس وجہ سے شاید آپ کو ہندوستان کو اور کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. قائرہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، اس طرح واپس آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ
کی کانسپریسی جو میرا بنیادی سوال تھا وہ پاکستان میں سیاسی تجزیے کے لیے بہت دیر تک استعمال ہوتی رہی اور صحیح استعمال ہوتی رہی، لیکن اس وقت کا جو سیاسی ماحول ہے، آپ فرما رہے تھے جلدی انقلاب نہیں آئے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا وہ چند ایک بنیادی نکات کے اوپر جو پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ترین ہے اتفاق کے رائے نہیں بنا سکتی، یا نہیں بنا سکتی تو کیوں نہیں بنا پا رہی؟ ہلو صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی آپ سے. جی، پہلی گزارش میں چھوٹی سی ذرا یہ کر دوں کہ صرف ہماری جماعتوں کے لہجے ہی سخت نہیں ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کا، چودھری نثار صاحب کا، ان کے دوستوں کے لہجے بھی بڑے سخت ہیں، اور یہ ہماری سیاست کے اندر بلکہ ہماری سیاسی عام معاشرتی زندگی میں بھی بعض اوقات جذبات یہ ہمیں بہت دیکھنے میں ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اس پہ دیکھ لیجیے، لہجے سے بعض اوقات تلخ ہو جاتے ہیں. جہاں تک تعلق آپ کے اس سوال کا ہے، یقیناً طلعت صاحب ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک طویل رول رہا ہے پاکستان میں ڈائریکٹ حکمرانی کا اور انڈائریکٹلی سیاسی عمل کو ڈی ریل کرنے کا، غیر مستحکم کرنے کا. یہ بالکل رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ایک سینٹرسٹ ریاست کے طور پر چلایا گیا جس کا بہت نقصان ہوا، لیکن پاکستان کی سیاسی قوتوں نے اتفاق رائے سے آئین امینڈ کر کے بہت سارے مسائل حل کیے. ہم نے اتفاق رائے سے 7th NFC ایوارڈ کیا، بہت بڑے مسائل حل کیے. ہم نے وفاق پاکستان میں صدر سے اختیارات لے کے پارلیمان سے اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے صوبوں کو دیے، بہت کچھ کیا. دیکھیے یہ بات نہیں، ہم نے COD کیا اور اس پہ 84% عمل کر دیا. پاکستان تبدیل عام بندے کے لیے ہوا یا نہیں ہوا؟ فنڈامنٹل ایشو یہ ہے، عام بندے کے لیے یہ ملک تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ آپ آج کھل کے پاکستان کے عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، عدالتیں عام آدمی کی لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں اس وقت کھل کے مختلف موضوعات پہ اپنی گفتگو کر رہی ہیں. پارلیمان میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو اطلاعات کا خبر کا جو ذریعہ ہے وہ آزادانہ ہے بہت حد تک. ہاں بہت سارا سفر ابھی باقی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ حکومتیں صرف اپنے لیے کام کرتی ہیں. میں وہی کہوں گا پھر آپ کو، اگر پارلیمان نے آئین درست کیا ہے، وفاق کو مستحکم کیا ہے، وسائل کی تقسیم کو ٹھیک ہے، نظام درست کیا ہے، نظام درست ہوگا تو ڈلیوری ہوگی نا. اس پہ واپس اب اس کو بائنڈ اپ کرتے ہوئے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، بنیادی بات یہ ہے نعرے بھی قابل قبول ہے، تضحیق بھی قابل قبول ہے، تنقید بھی قابل قبول ہے، سخت لہجہ، نرم لہجہ، درمیانہ لہجہ، جو بھی آپ اس کو کہیں سب قابل قبول. آخری نتیجہ لوگوں کے لیے درست ہو، ان کو صحت ملے، ان کو تعلیم ملے، ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس ملے. یہ اس وقت ایز وی اسپیک یہ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں ہو رہا؟ بالکل طرح صاحب میں آپ کی تائید کرتا ہوں، سچی بات ہے، نہیں ہو رہا. ہم لوگ ہی ہیں نا، ہم بھی اگر سیاسی بات ہے تو لوگ بھی ہیں. ہم کیا ہو رہا ہے مطلب بالکل نہیں ہو رہا. مطلب آئی ایگری. اور سیاسی جماعتوں کا فنڈامنٹل جو ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے مطلب یہی کہ فار بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری. لوگوں کو تو نہیں ہو رہا. میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہیں مطمئن ہیں. یہ اس میں کہوں گا کہ یہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یا آپ 60-70 سال گزر گئے ہیں کہ جس دن پاکستان کا کامن مین سڑک پر کھڑے ہو کے کہے گا کہ میں مطمئن ہوں. جدو صاحب اب یہ نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں جی، اس میں بالکل میں ایک بات کروں گا کہ ابھی ان کو بھی آئے ہوئے 6 مہینے گزرے، لیکن یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان پچھلے 5 سالوں کا نتیجہ ہے. ٹھیک، یہ ان 5 سالوں کا نتیجہ ہے. وہ مشرف صاحب کہتے تھے کہ میرا بڑی ترقی ہوئی ہے جی، لوگوں کے پاس موبائل آ گئے ہیں. وہ کم از کم وہ موبائل تو آگے تھے. آپ کے جو 5 سال تھے اس میں غریب عوام کے لیے کیا ہوا مجھے بتا دیں. یہ اسمبلی میں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، وہ اپنی جگہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے کیا ہوا؟ تو ابھی تک تو کے پی میں بھی کوئی زیادہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہی. میں تو یہ میں دیکھیں اس میں ابھی چلے اگر اشتہاروں کے کیمپین سے لگتا ہے ویسے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا تبدیلی لا دی، اتنے بڑے بڑے اشتہار آپ نے لگائے. میں نے پہلے یہ کہا کہ ابھی 6 مہینے گزرے ہمیں. آپ کی پیپلز پارٹی دیکھیں اس بار عوام نے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی آپ سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں نور، اور ہمیں انہوں نے کیا، اب ہم ڈیلیور کریں گے. تو ہم نے تو ابھی کرنا ہے، انہوں نے تو کر لیا. چلو ٹھیک ہے. ذرا عبداللہ صاحب، لوگوں کی حالت ویسی کی ویسی ہے. دیکھیے 67 سال گزر رہے ہیں پاکستان کی، ابھی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آج تک وہ ریاست جس کا نام اسلامی فلاحی ریاست، آج وہ نہ اسلامی ہے نہ فلاحی ہے.
پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم قائد اعظم کا پاکستان کہتے ہیں. کیا انہوں نے پاکستان عوام کے لیے بنایا تھا یا چند طبقے اور چند گروپ کے لیے بنایا تھا؟ عوام کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی، خواہ تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہو. 67 سال میں ہم یہ نہیں کر سکے، جمہوریت کو ہم مستحکم نہیں کر سکے. کیا اسلام جو آئین میں ہے اس کے ساتھ ہم نے خیانت کی یا دیانت کی؟ لہذا ہم نے نہ آئین سے دیانت کی آج تک، نہ جمہوریت سے کی ہے، نہ عوام سے کی ہے، نہ آئینی اداروں سے کی ہے. تو اگر ہم نے دیانت کی ہے تو اپنے آپ اور اپنے پیٹ سے کی ہے. اپنے آپ اور اپنے پیٹ سے کیا ہے. سینیٹر حمداللہ صاحب جی کلوزنگ ریمارکس فرام یو. جی گزارش ہے طلعت صاحب کہ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. آج حالات 40 اور 50 سال پہلے والے نہیں ہیں، آج 20 سال پہلے والے بھی نہیں ہیں. ایون ڈکٹیٹرشپس کے اندر بھی ترقیاں ضرور ہوئی ہیں. آج ایجوکیشن کے ادارے بہتر ہوئے ہیں. آج پاکستان میں ہیلتھ کے زیادہ ادارے بنے ہیں. پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. اس کے باوجود آج صورتحال پر کیپیٹل انویسٹمنٹ بہتر ہوئی ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، ٹیلی فون کا نظام. یہ کہنا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا شاید مناسب نہیں ہے. ہاں، پاکستان میں اور بہت زیادہ بہتر ہونے کی کیپیسٹی ہوتی اگر پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ نہ ہوتا. ہم دنیا کی بڑی اس عذاب کا جنگ جو ہے اس میں شکار نہ ہو گئے ہوتے اور ہمیں اپنے زیادہ ریسورسز سیکورٹی کی طرف ڈائیورٹ نہ کرنے پڑتے تو یقیناً پاکستان. چلے آپ ذوالفقار بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی پہ بات چلی جائے گی. آغاز جو ہے پھر ایک اور پروگرام کریں گے. بہت اچھا. چلے ٹھیک ہے، بسم اللہ. اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں چاروں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے شرکت کی. بنیادی بات یہ سب سے اچھی بہتری جو ہوئی ہے نا جی وہ کرپشن میں ہوئی ہے. وہ یہ بالکل اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ عوام کی جو بپتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی ہوگی. باقی اگر خالی نعرے کسی بھی طرف سے لگتے رہے اور الزامات لگتے رہے تو عوام اس کو تماشے کے طور پر تو یقیناً دیکھیں گے، لیکن اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. اور اشد ضرورت ہے کہ اس نظام کی طرف عوام کی سنجیدہ توجہ مبذول کروائی جائے، ان کے مسائل حل کر کے. یہ ایک نقطہ جس کے اوپر تمام اتفاق کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.